ایمان تو ہے ہمارے پاس باپ دادوں والا، الحمدللہ ایمان ہے، لیکن کوئی باپ دادوں والی بات پر گزارا نہیں کرتا بلکہ اس کو آگے بڑھاتا ہے کہ بھائی میرے باپ کے زمانے میں یہ گھر تھا تو وہی ہے ملا ہے وہ کافی نہیں ہے، جی ہاں اسے بڑھاؤ۔ اس لیے آخرت بنانے کے لیے پہلی دعوت کہ اپنا ایمان بناؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، ایمان بنانے کا مطلب یہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ ہاں کیوں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ لوگ چاہے کتنے شور مچائیں لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ہاں آسمان میں خدا کی خدائی ہے، دوسرا خدا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہ خدا ہے، زمینوں میں وہی خدا ہے، اس کی چلتی ہے، حیات موت اس کے قبضے میں ہے، سب چیزیں اس قبضے میں۔ دن چھوٹے اللہ کرتا ہے، رات بڑی کرتے ہیں، پھر رات چھوٹی کرتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو موسموں کہ جس طرح موسموں میں ایسے حالتوں میں بھی کہ اللہ کسی کے حالات کو تنگ کر دیں گے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حیات بھی موت بھی سب چیزیں۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات سے راضی ہو وہ کرو۔ اس لیے اپنے ایمان کو بڑھانے سے، اپنے ایمان کو طاقتور کرنے سے آدمی ایمانی کام کرے گا۔ جیسے بدن کو طاقتور بنانے سے آدمی بدن والے کام کرتا ہے، پھر کمزور ہے سیڑھی نہیں چڑھ سکتا، اب دوا ہوئی تو اب طاقت اب سیڑھی چل لیتا ہے۔ تو بدن کی طاقت سے بدن والے کام بنتے ہیں، ایمان کی طاقت سے ایمان والے کام کرے گا۔ ہاں اور ایمان میں کمزوری ہے تو فرائض غائب ہو جائیں گے، حرام میں پڑ جائے گا، کیوں کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان میں قوت آتی ہے تو اللہ کے فرائض ادا ہوتے ہیں، حرام سے بچتا ہے، دین کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت کا اثر ہے کہ جب ایمان میں طاقت آئی کہ یہ حرام ہے کہ اس کو نہیں کریں گے، اور یہ فرض ہے کہ وہ کریں گے، اور یہ دین کا تقاضا ہے کہ کریں گے۔ ہاں اس لیے ایمان کی دعوت ہے، ایمان میں طاقت پیدا کرنے کی بات ہے کہ کیا فرائض ادا ہو جائیں، حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے، اور دین کا جو بھی کام ہو، جو بھی تقاضا آوے اس کی پورا کرنے والے بنے۔ کیوں کہ ہم دین ہمارے لیے ہے اور ہم دین کے لیے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری اپنے ایمان بنانے کی ہے۔ مولانا الیاس صاحب اس کام کو کہتے ہیں کہ ایمانی تحریک ہے، یعنی ایمان کو حرکت میں لانا، ایمان کو بڑھانے کا یہ کام ہے۔ پھر ایمان بڑھے گا تو ایمان والے کام بھی بڑھیں گے، جی ہاں، اور ایمان کم ہو جائے گا تو ایمان والے کام بھی کم ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری کہ اپنے ایمان کو بناؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، جی ہاں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اس کی رحمت کا امیدوار بننا یہ ضروری ہے۔ یہ ڈر پیدا ہوگا تو نافرمانی سے بچے گا، رحمت کا امیدوار ہوگا تو اللہ کی اطاعت کر کے دعا مانگے گا کیونکہ امیدوار ہے۔ اس لیے پہلا کام اپنے ایمان کو بنانا، دوسرا اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا، کیونکہ اللہ سے لینے کا راستہ عبادت ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی زور بزور سے کوئی چیز لے سکتا ہے؟ چوری چھپے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ تو اللہ سے لینے کا کیا راستہ ہے؟ کہ اس کی عبادت کرنے سے ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کریں گے تو سے مدد لیں گے، یہ ہے نا، یہ سبق دیا ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ مدد کرے گا، وہ تمہارے کام بنا دے گا۔ ایسا نہیں ہے اللہ سے لینے کا کہ زور بدور سے لے سکتے، کہ نہیں، اللہ سے لینے کا ایسا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری مدد کریں گے، تیری عبادت کریں گے، لیں گے۔ غیر خدا کی عبادت نہیں ہوتی اور غیر خدا مدد بھی نہیں کرتا۔ یہ دوسرا کام ہوا کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اپنی عبادتیں صحیح کرو، اپنی عبادتیں، کیوں کہ اللہ کی جو مدد آئے گی وہ عبادتوں کی وجہ سے آئے گی۔ عبادتیں خراب ہوئی ہے تو کہ مصیبتیں آئے گی۔ ہاں جب عبادتیں خراب ہو جاتی ہے یا یہ باتیں ٹوٹ جاتی ہے زندگیوں میں سے تو مصیبتیں آتی ہیں، حالات اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتے ہیں، حالات بگاڑ کر سزا دیتے ہیں۔ اصلی سزا تو آخرت کی ہے، دوزخ جنت، وہ تو موت کے بعد۔
دنیا میں سزا حالات بگاڑ کر اور دنیا میں انعام حالات بنا کر کہ اللہ ان کے حالات بنا دیں گے، کیوں کہ اللہ ان سے راضی ہے تو ان کے حالات بن گئے، اور اللہ ان سے ناراض ہے کہ ان کے حالات بگاڑ دیں گے۔ اس کو ادنا درجے کی سزا کہتے ہیں۔ اعلیٰ وہ تو موت کے بعد ہے، اس کی وہاں اپیل نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ادنا ہے کہ جب لوگ دین بگاڑیں گے تو اللہ ان کے حالات بگاڑیں گے، ان کے حالات بگڑ جائیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے، کیوں کہ انہوں نے دین بگاڑا ہے۔ اور جب یہ دین بنائیں گے تو یہ دین بنائیں گے تو اللہ ان کے حالات بنا دے گا۔ جیسے مدینہ کے لوگ لڑتے رہتے تھے، دشمنیوں کی آگ برسوں چل رہی، اور دین آیا، وہ دین آیا تو انہوں نے دین کو اپنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن گئے، اور آپ کو مدینے لائے کہ ہمارے یہاں ہو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری دشمنیاں ختم کر دی، ورنہ تم تو آگ لگ رہی تھی، اور پھر سب کچھ دیا۔ تو حالات کا انعام ہے یہ، کیوں کہ وہ دیندار بن گئے تو حالات ٹھیک ہو گئے، جب دیندار نہیں تھے تو حالات برے تھے۔ یہی دستور ہے اللہ کا، یہی دستور ہے کہ حالات کا علاج یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کہ رونا روتے نہیں، کہ حالات کا علاج یہ ہے کہ اپنا دین صحیح کرو، تو پھر اللہ اپنے قدرت سے ان حالات بگاڑے ہیں اپنے قدرت سے بنا دیں گے۔ جی ہاں، معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ بتایا، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو دین اسی لیے ہے کہ اسے دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، آخرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ مدد غیب میں ہے، سامنے نہیں ہے۔ دکان میں آپ مال لینے جاتے ہیں تو مال سامنے ہوتا ہے کہ یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، سامنے نہیں ہوتا، وہ دکھانے لاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو، دیکھنا مفت ہے، کہتے ہیں تاجر کہ دیکھو دیکھنا مفت ہے، پسند آئے تو لینا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا دکھا کر دی جاتی ہے اور آخرت سمجھا کر دی جاتی ہے۔ دنیا دکھا کر، وہ آپ کو سیمپل دکھائے گا، اور آخرت کہ آخرت کو سمجھا کہ حالات تمہاری دنیا آخرت کے دین سے ٹھیک ہوں گے، دین ہوگا تو حالات بدل جائیں گے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی، دکھائی نہیں۔ دیکھنا کا وقت تو موت کے بعد ہے، تو فرمایا دنیا دکھا کر آخرت سمجھا کر۔ اس لیے اللہ کی بات سمجھنی ہے، کیا کرنی ہے؟ اللہ کی بات سمجھنی ہے اور سمجھ کر کے اس پر اپنی زندگی ڈالنی ہے تاکہ نتیجہ آئے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آئے گا، مددوں کا، کامیابیوں کا وعدہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو جب ہمارا معاملہ صحیح ہوگا اللہ سے تو وہ وعدہ، اور معاملہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر وہ وعدہ رک جائے گا، اور جتنے ہم دیر کریں گے اتنا وہ وعدہ پورا ہونے میں بھی دیر لگے گی، اور جتنا ہم جلدی کریں گے وعدہ بھی اتنا جلدی پورا ہوگا۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ وعدے کو رکھا ہے کہ اب دیکھو یہ جلدی کریں گے تو ہم جلدی دے دیں گے، یہ دیر کریں گے تو ہم بھی دیر کریں گے۔ وعدہ خلافی تو ہوگی نہیں، جو وعدہ کہ وہ تو اللہ پورا کرے گا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے کام میں آگے بڑھو، اللہ کے کام میں جلدی کرو تاکہ وعدہ پورا ہو جائے۔ جتنا اللہ چاہتے ہیں وہ ہو گیا تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار بنے گا۔ لین دین ہے اللہ سے، جیسے دکانوں کا مال لیا، نہیں، بغیر مال کے کوئی مال دے گا؟ ہاں، نہیں دے گا۔ لین دین تو اللہ سے ہمارا لین دین ہے کہ ہم کام کریں گے اللہ وعدہ پورا کرے گا، ہم کام کریں گے اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ ہمارے ساتھ مدد کا وعدہ ہے، ہمارے ساتھ اطمینان اور سکون کا وعدہ ہے، ہمارے ساتھ عزت کا وعدہ ہے کہ ہم عزت دیں گے، ہم سکون چین دیں گے، ہم مدد دیں گے، ہم برکت دیں گے۔ یہ سب وعدے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ ان کو برکتیں دیں گے، ان کو وعدہ ہے، آسمان سے بھی برکتیں دیں گے، زمین سے بھی برکتیں دیں گے۔ کیا ایسا برکتوں تو ہوگی، برکتوں کی، ہاں، یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔
قرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یہ شہروں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان والی، یقین والی، تقوی طہارت والی اپنی زندگی بناوے تو ہم اس کو آسمان کی برکاتیں بھی دیں گے اور زمین کی برکاتیں بھی دیں گے. ہاں یہ الگ ہے، بدلہ جو ملے گا وہ الگ. یہ تو برکتیں ہیں، برکتیں کہ بدلہ سے اوپر، کہ پہلے برکتیں دیں گے. ایمان کی وجہ سے اللہ برکت دیتا ہے، برکت دینے سے ان کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں اللہ نے برکت کر دی تو مسئلہ آسان ہو گیا، مشکلات حل ہو گئی.